shirk. I would like to ask you whether the application of uniform civil code will amount to shirk as it tries to eradicate or changes Shariat law. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائیں گا تو کیا یہ شرک ہو جائیں گا؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ مطلب جو ملک کا قانون ہے اس کے اوپر آپ اس کے مطابق چلنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کا قانون جو اسلام کے خلاف ہے اور آپ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو چیز اسلام کے خلاف ہے اس کی پابندی آپ نہیں کر رہے یا اجازت ہے غلط کرنے کی لیکن آپ نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ اکثر ممالک میں چند ممالک چھوڑ کے شراب پینے کی اجازت ہے، آپ شراب مت پیو، دیش اجازت نہیں تھے آپ مت کرو، تو آپ اچھے مسلمان بہت سے ممالک میں رہ سکتے اور اسلام کو الحمدللہ اسلام کے اوپر قائم رہ سکتے. خصوصاً ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری انڈین ٹو پریچ پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. ہر ہندوستانی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور اس کو پھیلائے، اور خصوصاً ہندوستان میں مسلم پرسنل لا ہے تو آپ اس کو پریکٹس کر سکتے. کچھ ممالک میں ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے امریکہ میں، تو وہاں ایک سے زیادہ بیوی کرنا فرض نہیں ہے. تو ایسے کوئی ملک میں جو آپ کو حرام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو اس ملک میں رہنا صحیح نہیں. لیکن حرام کام کی اجازت دیتا ہے لیکن مجبور نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ شراب پینے کی اجازت ہے لیکن مجبور نہیں کر رہا ہے، تو اس ملک میں آپ اسلام جس ملک میں پابندی سے اسلام آپ پریکٹس کر سکتے اس میں رہنے کی اجازت ہے. جہاں تک کہ آپ کا اہم سوال ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا کیا شرک ہوئے گا؟ اگر آپ کوئی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے تو شرک میں آئیں گا. لیکن اگر آپ ایسے دیش میں رہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں یہ انسانی کانسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیز اجازت ہے جو حرام ہے لیکن میں وہ حرام چیز نہیں کروں گا، اور میں مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام اونچا ہے، تو اس شہر میں آپ اس دیش میں رہ سکتے. جہاں تک کہ یونیفارم سول کوڈ کا سوال ہے، اکثر مسلمان اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے. میں کہتا ہوں اگر ہندوستان میں آپ کو یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا ہے تو بے شک کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن پہلے ہم یہ جان لیں کون سا قانون سب سے بہترین ہے، اور انشاءاللہ سارے قانون جتنے دنیا کے ہیں ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کون سا قانون بہتر ہے، اور ہر قانون پہ ایک سائنٹیفک اور لاجیکل بحث ہونا چاہیے. اسلام کی طرف سے انشاءاللہ یہ طالب علم آئیں گا، وہ ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ سارے اسلام کے قانون ہی سب سے بہترین ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے بہترین ہے تو میں اس کے اوپر منظور ہوں. آپ لوگ مخالفت کریں گے، میں ایک دم فیور میں، لیکن میری اتنی التجا ہے کہ پہلے بحث ہونا چاہیے، پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سا قانون سب سے بہترین ہے، اور انشاءاللہ اسلام کی طرف سے مجھے اجازت دینا، اور یہ ثابت کروں گا کہ اسلامی قانون الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین ہے. جو ہم مسلمان کو خطرہ ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کو کیونکہ دیگر مذاہب کا علم نہیں ہے اور اسی لیے ہمیں خطرہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہم مسلمان کتنے فیصد ہے؟ گورنمنٹ کہتے 12%، ہم کہتے 16%، 18%، جو بھی ہے، ہم تو مائنورٹی میں ہے نا. یہ جو میجورٹی میں ہے ان کے قبائلی کے کتنے الگ کتنے مختلف قانون ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان آواز اٹھاتے، لیکن اگر ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان کو اگر بازو رکھیں گے یہ ہندو
مذہب میں کتنے قبائلیں ہیں, کتنا اللہ ملا کے اتنے مختلف قانون ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو سکتا ہے. ان لوگ کی اجازت نہیں دیں گے. آواز میں اٹھا تو لوگ باتیں, یہ خالی پالیٹیشین لوگ چھیڑنے کے لیے ہمیں کہتے, اور ہم چھڑ جاتے اور مورچہ نکالتے. میں تو کہتا کہ قانون لاگو کرو نا. لوگ کہتے کہ یونیفارم سول کوڈ کرمنل کوڈ کیوں لاگو کرتے. بال ٹھاکرے ممبئی میں کہتا ہے کہ مسلمان لوگ کے لیے سول کوڈ کیوں, کرمنل کوڈ لاگو کرو نا لاگو. میں پہلے بولتا کرو, چھوڑ کے ہاتھ کر دو, جو بلاತ್ಕಾರ کے اس کو سزا دے دو. ایل کے اڈوانی نے چند سال پہلے کہا تھا پارلیمنٹ میں, التجا کی, ریکویسٹ کیا کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. میں اس کو شاباشی دیتا ہوں. باقی بات شاید اس کی نہیں مانتا ہوں, لیکن اس بات پہ میں سہمت ہوں ایل کے اڈوانی کے. لال کرشنا اڈوانی آپ جانتے نا, ایل کے اڈوانی جانتے کیا میں؟ ہاں, تو ایل کے اڈوانی نے کہا تھا چند سال پہلے 99 میں جب وہ ہوم منسٹر تھے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. یہ اسلامی قانون ہے. تو میں اس کے لیے اس کو شاباشی دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہوم منسٹر کہیں گا کہ سب خواتین ہندوستان میں حجاب کرے.